میرا شوہر نکما اور ہر حرام تھا۔ میں ہی سلائی کا کام کر کے گزارا کر رہی تھی۔ میرا شوہر خود سارا دن آوارہ گردی کر کے گھر لوٹتا اور پھر اسے کھانے میں گوشت چاہیے ہوتا۔ وہ بڑی بڑی فرمائشیں کرتا اور جب میں اس کے آگے دال روٹی رکھتی تو وہ میرے ساتھ مار پیٹ کرتا۔ بچوں کی وجہ سے میں طلاق لینے سے ڈرتی تھی۔ پھر ایک دن میرے صبر کی حد ہو گئی تو میں نے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور شوہر کا گھر چھوڑ دیا۔ میرے کام کو ترقی ملی اور 10 سال کی محنت کے بعد میری کپڑوں کی بوتیک کھل گئی۔ ایک شام میں بوتیک بند کر کے باہر نکلی تو ایک فقیر آ کر پیروں میں گر گیا اور معافی مانگتے ہوئے جب اس نے سر اٹھایا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ تو میرا ہی شوہر۔ میری بوتیک کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میں بہت خوش تھی۔ دن رات محنت کر رہی تھی، کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا، لیکن مجھے خوشی تھی کہ اللہ نے مجھے مصروفیت عطا کی تھی۔ یہ مصروفیت تو اب میری زندگی کا حصہ تھی اور میں اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی تمام تر توانائی لگا دی۔ آج صبح سے کسٹمر کی کال بار بار آ رہی تھی۔ اسے اپنی شادی کے لیے ارجنٹ لہنگا بنوانا تھا۔ میں نے صبح سے لے کر شام تک بوتیک میں کام کیا۔ بچے میرا کھانے پر انتظار کر رہے تھے، لیکن میں اپنے کام کے پیچھے کھانا کھانا بھول بھی گئی۔ شام کو بوتیک میں کام ختم کرنے کے بعد جب میں بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تو اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پیروں سے لپٹ رہا ہے۔ ایک جھٹکے سے میں پیچھے ہوئی تو دیکھا کہ ایک فقیر تھا جس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ نشے میں دھت لگ رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کے الفاظوں پر غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ فقیر تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ نشے میں ہے، اس لیے اسے کچھ ہوش نہیں ہے۔ میں نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے اور اسے بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ بار بار ایک ہی بات کہے جا رہا تھا اور میرے پاؤں سے لپٹے جا رہا تھا اور میرے لیے پریشان کن صورتحال بن گئی۔ اس کا سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے تمہاری معافی چاہیے ورنہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے اس کی بات پر حیرانی ہوئی تھی کہ وہ تباہ و برباد تو مجھے پہلے سے ہی نظر آ رہا تھا، لیکن آخر وہ مجھ سے معافی کس بات کی مانگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ ابھی تک چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے ہٹ کر اسے گرجدار آواز میں ایسا کرنے کو منع کیا تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور میں وہیں پتھر کی ہو گئی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چند لمحے یوں ہی خاموش کھڑی رہی۔ میں اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ بہت عرصہ ہوا مجھے ایسے خواب آنا بند ہو گئے تھے، لیکن آج میرا خواب میرے سامنے مجسم حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ میں ششد رہ گئی، اس خواب کو سچ ہوتا دیکھنے لگی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس سے کبھی زندگی میں یوں ملاقات ہوگی۔ میں تو اس پر فاتحہ پڑھ چکی تھی، لیکن اب وہ میرے سامنے زندہ سلامت کھڑا معافی مانگ رہا تھا۔ اس سے زیادہ میرے لیے تکلیف دہ منظر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں وہیں کھڑی آنسو بہانے لگی۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ نکلے۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک بے یقینی سی بے یقینی لگ رہی تھی۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ اس طرح اس شخص سے سامنا ہوگا، لیکن اب وہ میرے سامنے کھڑا انتہائی بری حالت میں مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آنے لگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میری زندگی ویسے ہی مشکل تھی اور اب یوں فقیر کا میرے پاؤں میں گڑ گڑانا، معافی مانگنا مجھے اپنی جگہ شرمندہ کر رہا تھا۔ میرے آنسوؤں میں تیزی آ گئی اور ماضی میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا، جو کہ اس قدر تکلیف دہ تھا کہ میں اسے کبھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت تکلیف سہی تھی، میں دوبارہ کبھی کسی تکلیف کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آج میری قسمت نے مجھے ایک بار پھر اس تکلیف کو یاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں روبینہ سلیمان اپنے والدین کی سب سے حسین و خوبصورت اور خوش اخلاق بیٹی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ چھوٹی ہونے کے بنا پر میں والدین کی بہت لاڈلی تھی۔ وہ مجھے بہت پیار محبت سے پال رہے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔
ابو کو بیٹا چاہیے تھا۔ جب میری پیدائش ہوئی تو انہوں نے میری طرف دیکھا گوارا بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں پہلے سے تھیں۔ معاشرے کا ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا، اس وجہ سے انہیں بیٹا چاہیے تھا۔ میری پیدائش کو 15 دن گزرے تھے، میں شدید بیمار ہو گئی، اور تب میرے والد کو احساس ہوا کہ وہ کفران نعمت کر رہے ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے۔ انہوں نے کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ دی، بلکہ تمام بہنوں سے بڑھ کر میرا خیال رکھا، میری بہترین پرورش کی۔ ان کی اس محبت کا قرض میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ انہوں نے مجھے بہترین اسکول میں پڑھایا لکھایا، میری تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہ کیا، پیار محبت میں ہر حد سے گزر گئے۔ یعنی وہ اندر ہی اندر اس شرمندگی میں مبتلا تھے کہ انہوں نے پورے 15 دن میری پیدائش کے بعد مجھے دیکھا تھا، لیکن پھر جیسے ہی ان کے دل کو احساس ہوا تو انہوں نے مجھ سے تمام چیزوں کی بڑھ کر محبت کی۔ یوں میں گھر بھر کی لاڈلی بن گئی، ہر جگہ سے پیار وصول کرنا میرا، لیکن ازدواجی زندگی میں بری طرح مار کھا گئی۔ ہوا یوں کہ میری عمر 22 سال ہو گئی تو والدین کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ انہوں نے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کی شادی 18 سال کی عمر میں کر دی تھی۔ ان کے نزدیک بیٹیوں کو ان کے گھر کا کر دینا چاہیے تاکہ والدین سکون سے اپنے فرض سے سبکدوش ہو سکیں اور پھر ان کا مزید خیال رکھ سکیں۔ میرے معاملے میں جب 22 برس گزر گئے تو انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، اور یوں ان کے جاننے والوں کی توسط سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میرے شوہر اکلوتے تھے، نہ ان کا کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن۔ انہیں بھی بہت لاڈ پیار ملا تھا، لیکن ہم دونوں کی زندگی میں یہ فرق تھا کہ میں لاڈ پیار سے نہ بگڑی اور لاڈ پیار سے وہ بے حد بگڑ گئے۔ ان کے اندر بے شمار خامیاں تھیں، لیکن رشتے کے دوران خامیوں کا ذکر ان کے گھر والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، اور یوں میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ میرے شوہر اکلوتے تھے، جائیداد کے اکلوتے وارث تھے۔ ان کے والد صاحب نے بہت سی وراثت چھوڑ دی تھی، لیکن کاروبار میں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار برباد ہونے لگا۔ جو تھوڑی جمع پونجی تھی وہ تمام کی تمام شادی بیاہ میں خرچ کر دی گئی، اور دھوم دھام سے شادی کی دکھاوا کرنے کے بعد ساری جمع پونجی بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ یوں جیسے ہی میں نے ان کے گھر میں قدم رکھے تو مجھے احساس ہوا کہ میری شادی غلط گھر میں ہوئی ہے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے شوہر حد درجہ نکم میں ہڈ حرام اور آرام پسند تھے۔ شادی کے شروع میں ہی انہوں نے مجھے بتا دیا کہ اب ان کے پاس روپے کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، چنانچہ جو کچھ کرنا ہے تمہیں خود ہی کرنا ہے، اور شادی کی پہلی رات جب بھی کسی دلہن کو ایسے تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے یہ وہی بخوبی جان سکتی ہے۔ میرے دل پر ان کی یہ بات سن کر چھریاں چلنے لگیں۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت بیان کر رہے تھے۔ میں اپنی جگہ جم سی گئی اور نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ زبان میری تالو سے چپک گئی تھی، میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ شروع کے دن ٹھیک سے گزر گئے، اور 1 ہفتے بعد ہی انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ اب میں تمہیں خرچہ پانی نہیں دے سکتا، تمہیں خود اپنے آپ کو پالنا ہوگا اور ہمارے گھر کو بھی چلانا ہوگا۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن یہی سچ تھا۔ میں نازوں میں پلی تھی، میرے ماں باپ نے مجھ پر کبھی آنچ نہیں آنے دی تھی، لیکن میرے شوہر نے میری زندگی کو تباہ کر دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گھر گئی اور یہ فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ وہاں نہ جاؤں گی، لیکن میری ساس بہلا پھسلا کر مجھے وہاں لے گئی اور کہنے لگی کہ کاروبار میں نقصان کی وجہ سے یہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، تم اس کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ لیکن وہی سب کچھ سچ تھا جو میرے شوہر نے میرے منہ سے مجھے کہا تھا، لیکن اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ شادی کے 1 مہینے بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی۔ والدین نے مجھے حوصلہ دیا، دلاسا دیا، اور کہنے لگی کہ نبھا کرنے کی کوشش کرو،
کیا پتہ سدھر جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس حالت میں اسکول میں جاب کر لی، لیکن میرے شوہر کو یہ بھی گوارا نہ تھا۔ کہنے لگے کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، جو کام کرنا ہے گھر بیٹھ کر کرو، اسکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اور یہ آگ میرے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر رہی تھی، لیکن میں خاموش رہی اور ان کی بات مان لی۔ ابو نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک ہنر سکھانے پر بھی زور دیا تھا، چنانچہ میں نے سلائی سیکھ لی اور میرا یہی ہنر میرے کام آیا تھا۔ 4 مہینے کی حاملہ ہو کر میں دن رات سلائی کرتی اور میرا شوہر میری محنت کی روٹیاں توڑ کر آرام سے ڈکار لیتا۔ سارا دن میرا سلائیوں میں نکل جاتا۔ شوہر ایک نمبر کا کام چور انسان تھا، اسے مجھ پر رحم نہ آتا۔ بیٹھ کر میری کمر اکڑ جاتی اور راتوں کو اسی درد کی وجہ سے مجھے نیند نہ آتی۔ اب میں نے اپنے والدین کو کہنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے والدین میری حالات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتے تھے۔ میں نے ابو کو سب اچھا ہے کی خبر دینا شروع کر دی، کیونکہ اب بچے کا ساتھ زمانے کا خوف تھا۔ ان کی باتوں کی وجہ سے میں کس سے طلاق لے لیتی، یہ میرے لیے ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ایک حرام نکمے اور ناکارہ شوہر کو پالنے کی ذمہ داری لے لی۔ کہا جاتا ہے کہ خوبصورت لڑکیوں کا نصیب خوبصورت نہیں ہوتا بلکہ بدصورت ہوتا ہے، اور یہ بات میں نے خود اپنی زندگی کے تجربے سے مشاہدہ کر لی کہ ایسا ہی ہے۔ میری خوبصورتی اس وقت تیل لینے چلی گئی اور میرے نصیب کہیں چھپ گئے۔ مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے خود ہی ہاتھ پیر مارنے پڑے۔ اگر ایسا تھا تو میں شادی ہی نہ کرتی اور خود کو خود ہی پال لیتی، لیکن اب مجھے اپنے ساتھ اپنے شوہر کو بھی پالنا پڑتا تھا، اور میرا شوہر ایک تو نکما اور حرام تھا اور دوسرا آرام پسند بھی بہت تھا۔ جب بھی میں سلائی کر کے گھر خرچے کے لیے اسے پیسے دیتی تو یہی شور مچائے رکھتا کہ مجھے گوشت بنا کر کھلاؤ۔ دال روٹی سے میرا کام نہیں چلتا، نہ مجھے روٹی پسند ہے۔ میں اسے دیکھ کر رہ جاتی کہ ساری زندگی عیش و آرام میں پلنے والا آج بھی اپنی چادر پھٹ جانے کے بعد بھی پاؤں پھیلا رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے پاؤں چادر سے کس حد تک باہر نکل رہے ہیں۔ لیکن اگر اسے اس بات کی پرواہ ہوتی تو کیا یہی کہنے میرے دن ہی پھر جاتے؟ وہ تو اندھا، بہرا اور گونگا ہو چکا تھا۔ اب اکثر ہماری لڑائی رہنے لگی۔ لڑائی کی وجہ یہی ہوتی کہ جو تھوڑے بہت پیسے ہوتے میں بچت کر کے رکھتی، وہ ان پیسوں کو مانگنا شروع کر دیتا اور کہتا کہ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے لیے گوشت بنایا کرو، ہر بار دال بنا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے اس کی اس بات پر ڈھیروں رونا آتا کہ یہ کیسا انسان ہے، کیا اسے احساس نہیں ہے کہ اس کی حاملہ بیوی ساری رات اور دن بیٹھ کر سلائیاں کرتی ہے، وہ بھی صرف اس کی ضد کی وجہ سے۔ اس نے مجھے اسکول کی جاب کا انکار کر دیا۔ کم وقت میں اچھے خاصے پیسے کما سکتی تھی، لیکن اس کی بدولت مجھے ایک قدر محنت اور مشقت والا کام چننا پڑا، جس کے باعث میرے جسم میں بے حد درد رہنے لگا۔ میرے ہاں بچے کی پیدائش کا دن بھی قریب تھا، اب مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو صاف انکار کر دیا کہ کچھ دنوں میں یہ کام نہیں کروں گی، اب ہمارے بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ اب اگر تم ہوش نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ تب بھی اسے ہوش نہ آیا، یہاں تک کہ میرے یہاں پہلی بیٹی نے جنم لیا تو وہ چند لمحے کے لیے گنگ ہو کر رہ گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب وہ ضرور کوئی نوکری کرے گا اور اپنی بچی کو دیکھ بھال کے لیے کوئی انتظام کرے گا۔ میرے شوہر کو شروع سے ہی عیاشی کی عادت تھی، والدین کا پیسہ اڑنا ان کا خاص مشغلہ تھا، اس لیے اس نے کام نہ ہوتا، لیکن اب اپنی بیٹی کو دیکھ کر انہوں نے کام کرنے کا عزم تو ظاہر کر دیا تھا۔ کسی حد تک وہ اپنے اس عزم میں کامیاب ہونے میں انہیں بہت زیادہ نصیحتوں کی واسطے دیے، اور کچھ مہینے تک یہ نصیحتیں اور واسطے کام کرتے رہے۔ ایک جگہ سیلز مین کی حیثیت سے نوکری کی تو گھر میں کچھ آرام ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے مکمل طور پر سلائی چھوڑنی پڑی۔
بلکہ ان کی نوکری کے ساتھ ساتھ میں نے سلائی کرنا بھی شروع رکھی۔ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ انہیں نشے کی بری لت لگ گئی۔ وہ جوئے کا شکار بھی ہو گئے اور میری زندگی بدل کر رکھ گئی۔ میں نے کافی حد تک کوشش کی کہ ان سے نباہ کر لوں، لیکن اب میری برداشت کی حد جواب دے گئی تھی۔ میرے 2 بچے ہو چکے تھے اور میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی بیٹا بیٹی دونوں پر ان کی توجہ نہ تھی۔ جب ہر چیز مجھے ہی کرنی تھی تو ان کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ تھا؟ اب تو مجھے اپنی بیٹی کا ڈر بھی لگا رہتا اور یہ خوف بھی رہتا کہ ان کا بیٹا کہیں ان کے جیسا ہی نہ بن جائے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے میرے ارد گرد گھنٹی بجنے لگی، تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جب ہر چیز مجھے ہی کرنی ہے، مجھے ہی اپنے شوہر کو کما کر کھلانا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، انہیں بڑا کرنا ہے، انہیں پالنا ہے، تو پھر شوہر کا کردار میری زندگی میں کیا کہہ رہا ہے؟ تب میں نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا اور کسی کی نہ سنی۔ اسی دوران میرے والد کا انتقال ہو گیا اور مجھے لگا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئی۔ اب میرا کوئی سہارا نہیں۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ میرے والدین اکثر میری مدد کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے میرے گھر کا خرچہ چل جاتا تھا۔ میں کبھی بھوکی نہ سوئی، لیکن باپ کے مرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے، لہٰذا مجھے خود ہی اپنا سہارا بننا ہے۔ میں ساری ساری رات بیٹھ کر روتی رہتی، اپنے بچوں کا سوچتی، شوہر کو دیکھ کر رحم بھی آتا اور اس سے نفرت کا احساس بھی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نان نفقے کا ذمہ دار بنایا تھا، لیکن اس نے ایک دن بھی اپنی یہ ذمہ داری ٹھیک طریقے سے نہ نبھائی، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ جوا کھیل کر وہ شراب کے نشے میں گھر آ گئے اور پیچھے جب آدھی رات گزر گئی تو روز دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ان کا آوارہ دوست تھا جو ان سے پیسوں کو طلب کر رہا تھا۔ میری برداشت جواب دے گئی کہ میری بیٹی تو ابھی صرف 5 سال کی تھی اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں خود بھی جوان تھی، کوئی بہت زیادہ عمر نہ تھی۔ بس اسی بات نے مجھ سے فیصلہ کروا لیا۔ ہمیشہ کے لیے ایک رات اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور اس گھر کی دہلیز کو پار کر لیا۔ مجھے پتا تھا کہ اس شخص سے طلاق کا مطالبہ کرنا سر کو دیوار میں مارنا ہے، چنانچہ میں نے ایسا کوئی مطالبہ نہ کیا اور اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنی والدہ کو لے کر ایک کرائے کے گھر میں آ گئی۔ مجھے سلائی پہلے سے ہی آتی تھی، میرا دل جگہ جگہ سے زخمی تھا اور اس سے خون رس رہا تھا، لیکن یہ خون صرف مجھے ہی دکھائی دیتا تھا، جو میری ذات کو بھی رنگین کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت دلاسا دیا، تسلی دی، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے گڑ گڑا گڑ گڑا کر روتی رہی کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، لیکن تو میری مدد فرما۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، تجھے حاضر ناظر جان کر لیا ہے، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ مجھ پر اپنے 2 بچوں کی ذمہ داری عائد ہے۔ میری والدہ کے نام ابو نے گھر لیا تو وہاں سے کرایہ آتا تھا، لیکن میں اس سے 1 روپیہ لینا بھی حرام سمجھتی تھی کہ اب جو کچھ تھا مجھے خود ہی اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی۔ امی نے میرے فیصلے کی مخالفت کی تھی کہ جو بھی ہو تمہارے سر کا سائیں ہے، تمہارے ساتھ اس کا نام تو لگا ہوا ہے، لیکن میں انہیں اس رات کے واقعے کے بارے میں کیا بتاتی؟ میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ اب مجھے خود اپنی عزت اور اپنی بیٹی کی عزت خطرے میں محسوس ہوئی، تبھی میں نے اس شخص کا ساتھ چھوڑا تھا۔ چنانچہ میں یہاں آ کر بھی دن رات سلائی کرتی رہی۔ یہاں مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میرے شوہر مجھے ڈھونڈنے نہ نکل جائیں، لیکن اب میں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا تھا۔ میں نے دوبارہ سے سلائیاں شروع کر دیں۔ بچے میرے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران میری ملاقات اپنی ایک سہیلی سے ہوئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو حیران رہ گئی، کہنے لگی، تم اس قدر خوبصورت اور حسین، اور تمہارے نصیب دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن تم ہمت مت ہارو اور ایک کام کرو کہ اپنی سلائی کر کے تم جو کمائی کر رہی ہو وہی تم بوتیک والوں کے کپڑوں سی کر دو، تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس طرح محلے کے لوگوں کے کپڑے سیو گی
تو بھی اتنے پیسے نہیں جمع ہوں گے۔ تمہاری سلائی ویسے بہت اعلیٰ ہے، تمہیں یہی کام کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی بات مان لی، ایک تجربہ کرنا چاہا اور میری سلائی کو بہت پسند آیا۔ ایک بوتیک والوں نے باقاعدہ طور پر مجھے اپنی بوتیک میں نوکری دے دی اور یوں میں ان کے کپڑے سی کر دینے لگی۔ میری سلائی کی دھوم مچ گئی، بہت سے بوتیک والے مجھ سے رابطہ کرنے لگے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اگر میں تھوڑا سا قرض لے کر اس کاروبار کو کھول لوں تو میرا بہت سارا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے قرض لیا اور کپڑے لے کر انہیں سی کر بیچنا شروع کر دیے۔ میں گھر پر ہی یہ سارا کام کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس میں منافع ہونے لگا اور منافع کی بنا پر میں نے ایک دکان کرائے پر لے لی، اسے بوتیک کا نام دے دیا، اور وہ دن میرے لیے خوبصورت ترین دن تھا جب میں نے بوتیک کا افتتاح کیا۔ اس بات کو پورے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، انہوں نے میرا اس معاملے میں بہت ساتھ دیا، اور جب بوتیک کا افتتاح ہو رہا تھا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے کہ مجھے اکیلی عورت نے یہ سفر طے کیا اور آج کامیابی سے ایک بوتیک کے مالک ہوں۔ میرے کام سے بے حد پسند کیا جانے لگا اور مجھے بہت زیادہ آرڈر آنے لگے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ کس قدر بری زندگی گزار کر، برے حالات سے گزر کر، کٹھن حالات کو دیکھ کر میں یہاں تک پہنچی تھی۔ ہر لمحے میرا اللہ سے شکر ادا کرتے گزرتا کہ اللہ نے مجھے انتہائی برے حالات سے ان حالات پر لا کر یہ بات سمجھائی تھی کہ کبھی بھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بس انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ جو انسان ہمت سے کام لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا تھا۔ مجھے ان 10 سالوں میں اپنے شوہر کی کوئی خبر نہ ہوئی، اور نہ میں نے ان کی خبر لینے کی کوشش کی کہ وہ شوہر بھی ایسے تھے جن کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر تھا۔ ہو کر بھی انہوں نے اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہیں سنبھالی۔ مجھے اکثر مجھ سے والد صاحب کا ذکر کرتے تو میں سرسری سا ذکر کر کے انہیں دوسرے کاموں میں لگا دیتی۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ ہماری ماں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ کسی کو بھی اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ میری ان سے طلاق نہیں ہوئی، بلکہ میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ہماری ماں اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی، اس لیے دوبارہ کے بعد انہوں نے میرے شوہر کا نام لینا ہی چھوڑ دیا۔ ہاں، البتہ دن میں ایک درد سا اٹھتا تھا کہ میری شادی شدہ زندگی کامیاب نہ گزری اور میری ازدواجی زندگی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ہر لڑکی کی طرح میرا یہ خواب تھا کہ میں بہت زیادہ خوش رہوں، اپنی بہنوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش دیکھتی تو ان سے حسد تو محسوس نہ کرتی، لیکن ان پر رشک ضرور ہوتا۔ کاش میرا بھی کوئی سہارا ہوتا، کوئی میرا بھی صاحباں ہوتا کہ میں ہر معاملے میں اس کی طرف دیکھا کرتی اور وہ مجھے حوصلہ دیتا، تسلی دیتا، لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ بدنصیب نکلی۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، مجھے اپنے شوہر کی کوئی خبر نہ تھی۔ میں نے اپنی ساری توجہ اپنی مصروفیت پر لگا دی تھی، اور میری مصروفیت اس وقت میرا بوتیک تھا۔ رفتہ رفتہ میرے کام میں ترقی ہونے لگی۔ دور دور سے لوگ میرے ایک بوتیک کے کپڑوں لینے آتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ایک ہنر دیا جسے میں نے نکھارا، اور میری محنت اور مشقت کی بدولت مجھے کامیابی نصیب ہوئی۔ حالانکہ یہ کامیابی دیکھنے کے لیے میں نے بہت کٹھن حالات میں بھی دیکھے۔ راتوں کو رو رو کر سوتی اور صبح اٹھ کر پھر سے میری آنکھیں بھیگنے لگتی۔ ایسے دن بھی میں نے گزرے دیکھے، لیکن اب ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ وہ برے دن گزر گئے۔ البتہ برے دنوں کی یاد میرے دل میں آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ کبھی کبھی دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے کہ کاش میری ازدواجی زندگی کامیاب ہوتی تو میں بھی آج اپنے شوہر کے ساتھ جی رہی ہوتی۔ کبھی کبھی میرے دل میں ہوتا ہے کہ میرے شوہر میری کامیابی کو دیکھیں اور میری قدر کر لیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میں نے شادی شدہ ہو کر بھی بے وفاؤں والی زندگی گزاری تھی۔
دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن میں بوتیک میں کافی زیادہ مصروف تھی، وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ صبح سے لے کر شام تک آرڈر لے کر کسٹمر کو پہنچانے کا کام کیا۔ اس کام میں کافی زیادہ دیر ہو گئی۔ وقت دیکھا تو احساس ہوا کہ شام کے 5 بج رہے ہیں۔ جیسے ہی میں بوتیک سے باہر نکلی تو اچانک سے ایک فقیر نکل کر گلی سے آیا اور میرے پاؤں سے لپٹ گیا۔ میں نے اسے دور ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بہت ہی کوئی ڈھیٹ قسم کا فقیر تھا۔ اس نے دوبارہ سے میرے پاؤں لپیٹنے کی کوشش کی تو میں پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس کی ایک بات پر میں حیران رہ گئی کہ وہ بار بار مجھ سے کسی چیز کی معافی مانگ رہا تھا۔ بار بار ایک ہی بات کرتا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ اس کے الفاظوں پر غور کیا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس فقیر کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ بابا، تمہیں معاف کیا۔ مجھے اس کی حرکت ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ عجیب فقیر تھا، بار بار یوں پاؤں سے لپٹنے کی کوشش کرتا تھا اور نہ جانے کس بات کی معافی مانگ رہا تھا۔ میں کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ اسی دوران جیسے اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے پیروں تلے سے آہستہ آہستہ زمین کھسک رہی ہے اور میں وہیں اپنی جگہ جم سی گئی ہوں۔ مجھے کسی نے فریز کر دیا ہے۔ صدمے کی کیفیت میں اپنی جگہ ہی کھڑی رہ گئی۔ زبان سے الفاظ نہ نکلے، بس خالی خالی نگاہوں سے سامنے موجود اس فقیر کو دیکھنے لگی۔ وہ فقیر کوئی اور نہیں، میرا اپنا ہی شوہر تھا، جس سے میں نے علیحدگی اختیار کی تھی، طلاق نہیں لی تھی۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا، نہ جانے اسے میرا پتہ کیسے ملا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میرا دل جیسے خالی ہو گیا اور دوبارہ سے ایک بار پھر سے میرے پرانے زخموں سے خون رسنے لگا۔ ان کی حالت انتہائی خراب دکھ رہی تھی۔ وہ نشے میں مبتلا تھا۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کوئی 60 سال کا بوڑھا ہے، جبکہ ان کی عمر صرف 45 برس تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ہی شوہر ہیں۔ میں نے فوراً اسے سہارا دیا اور کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے فوراً سے فون کر کے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جو بھی تھے وہ میرے شوہر تھے، البتہ انہوں نے زندگی میں مجھے کبھی کوئی خوشی نہ دی تھی، نہ سکھ دیا تھا، سکون سے زندگی گزارنے دیا، لیکن میں اپنے دل کو اس قدر پتھر نہیں کر سکتی تھی کہ میرے سامنے ان کی حالت ناقابل بیان تھی۔ میں کیسے انہیں چھوڑ دیتی؟ میں نے انہیں اسی وقت کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن آپ اس حال کو کیسے پہنچے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے بس آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران ایمبولینس آ گئی، لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی، کہنے لگی کہ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، آج کہیں جا کر میری تلاش ختم ہوئی۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم مجھے مل گئی، ورنہ میں قیامت والے دن اپنے رب کو کیا جواب دیتا کہ جس عورت کو میں نے زندگی بھر کوئی سکون نہ دیا، دکھ ہی دکھ دیے، اگر آخر وقت میں بھی اس سے معاف نہ مانگوں تو میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے۔ تو مجھے معاف کر دو کہ میں نے کبھی تمہارا احساس نہیں کیا، نہ کبھی تمہیں خوشی دی، لیکن پھر بھی میں ڈھیٹ بن کر تم سے معافی مانگنے آ گیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی سانسیں بے حد کم ہونے لگیں، ان کے الفاظ نکلنے بند ہو گئے۔ میں نے قرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ وہ اپنے بابا کو کلمہ پڑھائے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس بوتیک والی عورت کا شوہر یہ بوڑھا فقیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ منظر میرے لیے بہت دردناک تھا۔ اسے میں اپنی پوری زندگی نہیں بھلا سکتی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے سے نکاح کیا تھا، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا عہد و پیمان کیا تھا، لیکن یہ عہد و پیمان نبھایا نہیں گیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ ان کی سانسیں اکھڑ کر جھٹکے کے ساتھ رک گئیں اور ان کی روح ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں بیوہ ہو گئی۔ میں نے طلاق کو نہ چنا تھا، میں نے بیوہ ہونے کو چنا تھا، اور آج میں ظہیر احمد کی بیوہ کہلائی۔
کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس بیوہ نے کس قدر جدوجہد کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ظہیر احمد کے مرنے کے بعد ساتھ ساتھ ہماری زندگی کافی کہانی بھی دفن ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔